ایک مسئلہ ہے شاتم رسول اور گستاخ رسول کی سزا کیا ہے، قتل ہے، اور یہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے 1801 نمبر، اس سے واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے۔ محمد علی مرزا صاحب منکرین حدیث کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، غامدی صاحب اور پھر وحید الدین خان صاحب جو انڈیا والے ہیں، پکے منکر حدیث ہیں، ان کے منکر حدیث ہونے میں کوئی شبہ مسلمانوں کو تو نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شاتم رسول اور گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے، وہ سزا نہیں ہونی چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ ان کا موقف ہے جی۔ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دینا یا اس کو قتل کرنا یہ اسلام کا ایک مکروہ چہرہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو مرزا صاحب پہلے کہتے تھے، ہم نے ایک کلپ بھی بنایا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے اللہ کا فیصلہ کیوں رد کر دیا، کس کے کہنے پر رد کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے مرزا صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا آیت محاربہ کی روح سے واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ باتیں ساری انہوں نے کہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ڈاکٹر جاوید احمد غامدی اور وحید الدین خان کے کہنے پہ انہوں نے پورا لیکچر دے دیا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اپنے دل کی اتنی بھڑاس نکالی، کہا کہ اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتے تو میں انٹرنیشنل عدالت میں ان کے خلاف کیس کرتا۔ ہم نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فرزند زندہ ہیں، ابن تیمیہ تو چلو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں نا، ہم ان کے فرزند زندہ ہیں۔ جو موقف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا گستاخ رسول کو قتل کرنے کے حوالے سے، اور ساری امت نے اسے قبول کیا، ساری امت نے، وہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا جو تھا وہ ہمارا ہے۔ ہم آج زندہ ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند۔ آپ جائیں کسی نیشنل عدالت میں، کسی انٹرنیشنل عدالت میں کیس کریں ہمارے خلاف کہ دیکھیں ان کا یہ موقف ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے، جو آپ کے پاس موجود ہیں ان سے نہ آپ بات کرتے ہیں، نہ ان کو چیلنج کرتے ہیں، نہ آپ ان کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں۔ جو آپ کی استطاعت سے باہر ہیں یا جن کا آپ سے بات کرنا ممکن نہیں ہوتا، ان کو آپ للکارتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ادھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کے خلاف کیس کرتا انٹرنیشنل عدالت میں۔ اور بھئی ہم زندہ ہیں ابن تیمیہ کے فرزند، کرو کیس، چلو کسی نیشنل عدالت میں ہی کر لو، پتہ چل جائے کتنے پانی میں ہو آپ، یا آپ واقعی دلائل و براہین سے کسی کا مقابلہ کر سکتے ہو یا نہیں۔ اور پھر کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے چیلنج دیا ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار۔ بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک اب پاکستان تو آنے سے رہا آپ سے بات کرنے کے لیے، ہم پاکستان میں موجود ہیں اور آپ کو بارہا یہ دعوت فکر دے چکے ہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں آن دی کیمرہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ مناظرے کرتے ہیں جی، وہ بات نہیں مانتے، چلو ہم نہ مانیں گے، کم از کم آپ کے دلائل دنیا کے سامنے تو آئیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حق کس کے پاس ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ فیصلہ عوام کی عدالت میں جانا چاہیے، تو چلو چلا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو آپ چیلنج دیتے ہیں جن سے آپ کی بات چیت ممکن نہیں ہے پاکستان میں رہتے ہوئے۔ ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہمیں چیلنج دیں، ہمیں دعوت دیں، یا ہماری دعوت قبول کریں، ہمارے پاس تشریف لائیں یا ہمیں بلا لیں، ہم بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرتے ہیں آن دی کیمرہ۔ دلائل آپ بھی پیش کریں، ہم بھی پیش کریں گے۔ جو لڑائی جھگڑا کرے گا خود ہی عوام اسے مسترد کر دے گی، جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی عوام اسے خود ہی مسترد کر دے گی۔ اور یہ کسی مناظرے کے لیے اور کسی لڑائی جھگڑے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم درد دل کے ساتھ یہ آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، بیٹھ کر بات کریں اور اچھے ماحول میں بات کریں گے، آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، آپ کو ایون اس گفتگو میں ہم گمراہ بھی نہیں کہیں گے۔ اتنی آپ کو ہم ریلیکسیشن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کیس کرنے کی بات کرتے تھے اس حدیث کی وجہ سے، جب کہ ہم موجود ہیں تو ہمارے خلاف کیس کریں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ شاتم رسول اور گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔